اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نمبر 14۔ ہم اپنے پچھلے درس میں آپ کو راز بتا چکے ہیں، اب آگے ہم قصے کی طرف آئیں گے۔ طبیب نے بادشاہ سے کہا کہ وہ لونڈی اسے سنیار کو دے دے تاکہ وہ اس کے وصل سے خوش ہو جائے۔ بادشاہ نے لونڈی کا نکاح اس سنیار سے کر دیا تاکہ وہ اکٹھے رہیں۔ جب وہ نکاح ہو گیا، جب وہ ایک ساتھ اکٹھے رہنے لگے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ طبیب نے ایک ایسا شربت سنیار کے لیے تیار کیا کہ 6 ماہ کے عرصے میں وہ گل گل کر کمزور، بدصورت اور زرد ہو گیا۔ چونکہ لڑکی صرف اس کی خوبصورتی پر عاشق تھی اور محض رنگ کا عشق رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا حسن زائل ہوا تو عشق بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہاں پر مولانا صاحب جو راز کھولنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو فانی عشق ہوتا ہے، جو محض رنگ روپ کا عشق ہوتا ہے، لوگ جسمانی عشق کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ جسمانی عشق، خوبصورتی، حسن، اس پہ من مٹتا ہے۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو عشق ہوتا ہے نا، یہ صرف اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ حسن قائم ہے۔ جب وہ حسن ختم ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے عشق بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اب یہ وہ حسن تو نہیں ہے نا، اب یہ وہ عشق تو نہیں ہے جو عشق حقیقی سے کیا۔ یہ عشق فانی عشق ہے، یہ دنیاوی عشق ہے۔ یہ صرف جو عشق تھا خوبصورتی پر من مٹنے والا تھا۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی عشق جو ہوتا ہے محض یہ ایک دکھاوا ہوتا ہے۔ جب حسن ختم تو یہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ لونڈی اس کے سنیار کے ظاہری حسن پر، یعنی کہ وہ پیارا تھا، خوبصورت تھا، حسین تھا، اس پر من مٹی تھی۔ یہاں پر یہ اس قصے میں یہ راز تھا، جب طبیب نے اسے شربت پلایا اس کا حسن ختم ہو گیا۔ حسن ختم تو عشق بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ جو اس کے دل کا روگ تھا وہ تو اب ٹھیک ہو گیا، اب وہ تو ختم ہو گیا نا، اب وہ صحیح جاب ہو گئی۔ اس کا حسن زائل ہوا تو عشق بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ لونڈی کا سنار کا وقتی حسن اسی کا دشمن بن گیا۔ مور کے دشمن اس کے پر ہوئے اور بہت سے بادشاہوں کو ان کی وقتی شان و شوکت نے مارا۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکثر مور جو تھا اس کے پر خوبصورت تھے، وہی اس کے دشمن بن گئے، تکلیف کا سبب بن گئے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مور کے پر کئی جگہوں پر، مزارات پر مختلف لوگوں نے خوبصورتی کے لیے، سجاوٹ کے لیے مور کے پر لگائے ہوتے ہیں، لیکن جب اس پر کو کھیڑا جاتا ہے تو آپ نے وہ پروسیجر شاید دیکھا ہے یا نہیں۔ اصل حقیقت میں بہت سارے لوگ اس پر کو کھینچتے ہیں تو اس سے مور کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے اس کو نا، مور کو۔ تو مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو پر تھے، اس کی جو خوبصورتی تھی، مور کے لیے وہ اس کی دشمن بن گئی، کیونکہ وہ اس کی اذیت کا سبب بن گئی۔ اور آگے کہہ رہے ہیں بہت سے بادشاہوں کو ان کی وقتی شان و شوکت نے مارا۔ وقتی شان و شوکت کیسے مارا؟ جیسے سنیار کو ہوا۔ سنار در حقیقت عزت افزائی، وہ شاہی جوڑا ملا، واہ واہ اس کی ہوئی۔ آگے چل کے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا۔
यहाँ पे ये है शान और शौकत इज्जत की जो इंसान को मिलती है, दर हकीकत इस पर इंसान जो है ना वो खालिक हकीकी को भूल जाता है, वो अपनी मैं में आ जाता है। तो जाहिर बात है कि जब वो आती है तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता। सुनार का जिस्म घुल कर रेशे की तरह हो गया। वो सुनार कहने लगा कि जिसने मुझसे कमतर शय की खातर मुझे मार डाला है उसे मालूम नहीं कि मेरा खून रायगा नहीं जाएगा। आज मेरी बारी है, कल उसकी आने वाली है। ये दुनिया एक पहाड़ है और हमारा फेल आवाज जो लौट कर हमारे पास ही आने वाली है। अब पहली बात यहां पर मौलाना साहब कह रहे हैं, आपने अक्सर लोग आप में से पहाड़ी इलाकों में गए होंगे, आप एक बुलंद जगह पर खड़े होकर आप आवाज लगाएं तो आपकी आवाज पलट आती है। आपने आवाज दी, अक्सर लोग आपने अक्सर बहुत सारे लोग जानते भी हैं, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की कई वीडियो वायरल होती हैं कि लोग अपनी आवाज लगाते हैं, फिर वो आवाज पलट आती है, अपना नाम ले, आगे से सुनाई देती है अपना ही नाम कोई ले रहा होता है। ये एक बहुत सारी एक चीज होती है, आप मेरी बात समझ गए यहाँ। अब यहाँ पे मौलाना साहब यही कह रहे हैं कि जिस तरह वो आवाज पलट रही है, आपने आवाज दी, वो आवाज पलटी, ऐसे ही हमारा फेल भी पलट के वापस आता है हमारे पास। अब पलट के वापस आने में यहाँ पर बहुत सी मिसालें भी हैं। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि जो किसी के लिए कुआं खोदता है उसमें खुद गिर जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर बेशुमार मसाले इसकी आ सकती हैं, लेकिन देखिए ना यहाँ पर जो अमल है, मैं आपको एक रूहानी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ज़ना किया अगर वो अपने घर की दीवारें आसमान तक भी बुलंद कर ले वो पलट कर आएगा। अब कहने का मतलब ये है कि उसने जैसा किया वो वापस आएगा। वो अमल था, वो फेल था। अब इससे तौबा तायब हो जाए एक अलग चीज़, अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे तो फिर शायद ना हो, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। आपने किसी को धोखा दिया तो आप तैयार हैं कि आपको धोखा मिलेगा। आपने किसी का हक खाया तो आप तैयार हो जाए कि आपसे यहाँ तो अब उस तरह का आपका हक खाया जाएगा, आपकी उतनी रकम ज़ाया होगी, इस तरह के मामला ज़रूर होंगे। जैसी करनी वैसी पर। आपने किसी को अजियत दी है, किसी के लिए आप बायसे अजियत बन चुके हैं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको भी अजियत वापस आएगी। आपने किसी को परेशानी दी है तो पलट कर परेशानी आप पर वापस भी आएगी। अगर आप सुकून चाहते हैं तो लोगों में सुकून तकसीम कीजिए। अक्सर दोस्त अहबाब एक से कहा करते थे, अगर आप इल्म चाहते हैं तो इल्म तकसीम कीजिए, आपका इल्म बढ़ेगा, पलट के वापस आएगा ना, तो बढ़कर आएगा। आप रिस्क में बरकत चाहते हैं तो रिस्क को तकसीम करना शुरू कर दीजिए। सरकार ने फरमाया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जो चाहते हैं कि हमारे घर में रिस्क में बरकत हो वो अपने घर में मेहमानों को बुलाए। जिसके घर में फाका कशी हो रही है, मैं हदीस मुबारक का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, जिसके घर में फाका कशी हो रही है तो वो घर में मेहमान को बुलाए। जितना हो सकता है वो मेहमान की खिदमत करे, उसको खिलाए। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इससे फाका कशी खत्म होगी। अब ये क्या था, आपने खिलाया, बेटा ना आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब पैसा है, आप पैसा तकसीम करना शुरू करें, इंशाल्लाह पलट कर वापस आना शुरू हो जाएगा। आप मुसीबत में मुब्तला लोगों की मदद करें, जब आप मुसीबत में होंगे कोई ना कोई आपकी जगह खड़ा होगा। ये सब बातें, ये मसाले हैं यहाँ पर, जैसी करनी वैसी बननी। यहाँ पे वही ये जो इतना मैंने आपको समझाया है, यही था, ये दुनिया एक पहाड़ है और हमारा फेल आवाज जो लौट कर हमारे पास ही आने वाली है।
تو اسی لیے یہ میں کہا کرتا ہوں، اکثر دوست احباب اعتراض کرتے ہیں کہ ہم فلانی مصیبت میں یا فلانے مسائل میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ محاسبہ کیجئے، آپ نے کہیں کسی کے ساتھ اس طرح کا نقصان یا کوئی اس طرح کا کوئی رد عمل تو نہیں کیا، آپ نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کر دیا جس کا رد عمل یہ آ رہا ہے؟ خدا را اپنا محاسبہ کیجئے، اب کس حد تک ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے۔ رائے سلوک کے لیے اور سلوک کی مناظر طے کرنے والے میرے پیر بھائی، میرے دوست، میرے احباب، میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ خدا را اپنے عملوں پر غور کیجئے۔ آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ آپ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے؟ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کل آپ اس میں خود مبتلا ہو جائیں تو آپ کو پریشانی کا باعث بنے؟ ان باتوں پر توجہ دیں، اپنا محاسبہ کیجئے۔ اصل بات ہے محاسبہ، محاسبہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کیجئے۔ اور یہ کئی ہزار، ایک آبد کی کئی ہزار راتوں کی برابر آپ کو ثواب ملے گا صرف محاسبہ کرنے کے، صرف محاسبہ کرنے کا آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ خدا محاسبہ کیجئے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں پلٹ کر ہم پر آئے تو ہم کس مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو ان سے بچیے، ان عملوں سے بچیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وہ زیر زمین چلا گیا، یعنی کہ جو سنار تھا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، اور لونڈی اپنے غم سے نجات پا گئی۔ ظاہری بات ہے وہ چلا گیا، اس کا عشق بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا لونڈی کا بھی، تو ظاہری بات ہے وہ اس غم سے نکل آئی۔ جو بیمار تھی وہ اب صحیح یاب ہے، اب ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہ فانی اشیاء کا عشق بھی فانی ہوتا ہے، ہماری طرف لوٹنے والا نہیں ہوتا۔ زندہ کا عشق ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے۔ اس زندہ کا عشق اختیار کر جو سدا رہنے والا ہے، اس کا عشق اختیار کر کے تمام نبیوں نے عزت پائی۔ تو یہ نہ کہہ کر ہماری رسائی بادشاہ تک نہیں ہے، تو یہ نہ کہہ کر ہماری رسائی بادشاہ تک نہیں ہے، کیونکہ کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ مکمل قصہ جو آپ کو یہاں تک سنایا ہے، اس کا جو لب لباب یہاں پر ہے یا اس کا مغز جو تھا وہ یہ تھا کہ فانی عشق جو ہے وہ فانی ہی رہتا ہے۔ تو زندہ عشق، زندہ کا عشق یعنی کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ان سے عشق کر۔ زندہ کون رہنے والا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ ہوگی۔ وہ ہمیشہ ہے تو ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ ہوگی۔ اس سے عشق کر تاکہ تمہارا نام بھی باقی رہ جائے۔ جب بھی کبھی اللہ پاک، دیکھیں نا، میں مثال دیتا ہوں، حضرت داتا علی اجویری، آج ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1000 سال ہو چکے ہیں۔ 1000 سال میں جتنے ان کے فالورز بڑھ رہے ہیں وہ دن بہ دن تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ ان کے 1000 سال پیچھے چلے جائیں، جس وقت آبادی بھی بالکل مختصر تھی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، جنگل بے بیان ہوتے تھے، اور داتا علی حجویری سرکار اس آبادی سے بھی نکلے جو بالکل مخصوص تھی، اس سے نکل کر بھی جنگلوں میں چلے گئے۔ جنگلوں میں انہوں نے وہ زندہ سے عشق کیا، اس زندہ سے عشق کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی بندگی کی، ان کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دی، ان کو پانے کے لیے ہی مراقبات کرتے رہے، مجاہدات کرتے رہے،
اپنی زندگی ان کے نام کر دی. اس زندہ کا عشق تھا نا. آج 1000 سال ہو چکے ہیں. آج بھی داتا حضور کا نام ہے. آج بھی لوگ داتا حضور کی بات ماننے جاتے ہیں. اب یہ بات سوچنے کی یہاں پر یہ ہے کہ وہ 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے انہوں نے عبادت کی، لیکن آج ان کا عشق کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ اس کی میں یہ راز ہے، جس سے انہوں نے عشق کیا تھا، جس سے انہوں نے محبت کی تھی، جس کی بندگی کی تھی، اصل معنیوں میں وہ زندہ تھا. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کا نام نہیں مردہ ہونے دیا، نہیں ڈوبنے دیا. آج بھی ان کا نام بہت بلند ہے. آج ان کے فالورز دیکھیں داتا حضور، الحمدللہ دن بعد دن، 1 سال جاؤ کتنے، پھر اگلے سال جاؤ اور بڑھ گئے، اگلے سال جاؤ اور بڑھ گئے. وہ بڑھتے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. یہ داتا حضور کا یہ فیض ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے زندہ سے عشق کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں زندہ سے عشق کی جو مثال ہے وہ بتا رہا ہوں. انہوں نے زندہ سے عشق کیا، ان کا عشق زندہ ہے. لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے. وہ کس نے ڈالی؟ اللہ پاک فرماتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے محبت کر. اللہ پاک فرماتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تم تنہائی میں مجھے یاد کرو میں تنہائی میں یاد کروں گا. تم لوگوں کے ہجوم میں مجھے یاد کرو، میں فرشتوں کے ہجوم میں تمہیں یاد کروں گا. تو جنہوں نے دیوانہ وار انہیں چاہا، مجمع میں بھی چاہا، ان کا ذکر کیا، تنہائی میں بھی ان کو چاہا اور ان کا ذکر کیا، اڑتے بیٹھتے ان کو یاد ہی کرتے رہے، تو ان کا نام کیسے روشن نہ ہو، پھر ان کا عشق کیسے زندہ نہ ہو؟ میرے بھائیوں، میرے پیر بھائیوں، یہ راز ہے. اصل میں اس راز کو جانے. زندہ سے عشق کیجئے، ہمیشہ زندہ رہیں گے. فانی سے عشق مت کیجئے، فنا تو فنا ہو جائے گا. خوبصورتی پر مر مٹے. میرے بابا حضور کہا کرتے تھے کہ اگر کسی خوبصورت چیز کو دیکھو نا تو تصور کرو کہ اس کے بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا. ذہن ادھر چلا جائے. اللہ اس کو اتنا خوبصورت بنایا، یہ اتنا پیارا، آنکھ ہی نہیں ہٹ رہی. مالکا تو کتنا پیارا ہوگا، مالکا تو کتنا حسین ہوگا، تیرا جمال کیسا ہوگا، مالکا اتنا حسن تیری کائنات میں، خود کتنا حسین ہوگا. اکثر مناظر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا، کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، دل ہی نہیں کرتا وہاں سے ہٹنے کے لیے. جس نے بنائے ہیں وہ خود کتنا حسین ہوگا. یہ سوچ کی بات ہے. اپنی سوچ وہاں پر لے کے جائے کہ وہ خود کتنا حسین ہے، کتنا پیارا ہے. جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنا دی ہے وہ خود کتنا پیارا ہوگا. یہ آج کا جو راز تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو جو آج کے درس میں ہم آپ کو بتا رہے تھے، سب سے پہلا راز وہ یہ تھا کہ یہ فانی جو دنیا ہے، اس کا عشق جو بھی ہوگا، خوبصورتی کا یا کلر کا یا رنگ کا، یہ بھی فانی ہوگا. اس کا پیچھا مولانا صاحب کہتے ہیں چھوڑ دیں. عشق سچا نہ لگا تاکہ عشق زندہ ہو جائے. یہ مولانا صاحب کا یہ ایک سبق یہ تھا. تو دوسرے وقتوں میں وہ دوسرا راز جو بتایا، یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارا فعل آواز جو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والی ہے. یہ بھی ایک رازوں میں سے ایک راز تھا کہ لوگ اکثر ایسے عمل کر جاتے ہیں، پھر آئے سلوک میں جو میرے پیر بھائی چل رہے ہیں یا جو طریقت کے منازل طے کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات آتی ہیں. در حقیقت وہ مشکلات اپنے عمل کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں، اپنے عمل کی وجہ سے وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے انجان ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی بتانے والا ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہ مشکل ہے، یہاں پہ کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہے. یقین کیجیے بہت سارے معاملات ایسے میں نے خود بھی دیکھے ہیں. یہ بہت بڑا ایک عمل ہے. آپ محاسبہ کیا کریں، آپ کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، آپ کے کسی عمل سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کل وہ پلٹ کر آپ پر آئے تو آپ کو تکلیف یا اذیت محسوس ہو.
اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے نا تو وہ کام آپ چھوڑ دیں. یہ ایک بہت بڑا راز تھا تو یہ میں نے بیان کیا ہے. آپ دعا کیا کریں میرے حق میں بھی, اللہ پاک میرے سینے کو منور کر دے, مثنوی مولانا روم کا جو مغز ہے, جو دماغ ہے, وہ میرے سینے پر کھول دے تاکہ میں مزید اس کو آسانی سے بیان کر سکوں. اللہ پاک آپ لوگوں پر بھی رحم فرمائے, آپ کی مشکلات بھی آسان فرمائے. تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی ویڈیوز کو بھی بڑی توجہ سے غور سے دیکھا کریں, اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں. میں ہر بار یہ کہتا ہوں کیونکہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے, آپ اس ثواب میں بھی شامل ہوا کریں. ایک چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو ہمیں موقع جیسے ملے ہم ان کو پورا کرتے جائیں, ان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اب اسی بات سے میں اجازت چاہوں گا آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.